بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان. اس وقت میں موجود ہوں آر ٹی ایس کے آفس میں. قاضی فدا حسین ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سی ای او ہیں آر ٹی ایس انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ, اور آپ چیئرمین ہیں گلشن سٹی اور وائس چیئرمین ہیں سبدہ پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ, اور ریٹائرڈ ہیں پاکستان آرمی سے. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو سر میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا پاکستان میں ایک سوچ یا کون سا بندہ جو ہے اس صورتحال کا ذمہ دار ہے؟ بہت شکریہ زید محمود صاحب, اور میں آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور اس وقت وطن عزیز کے اندر جو ایک بحرانی کیفیت ہے, چاہے وہ اکانومی سے ریلیٹڈ ہو, پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہو یا فائنینشیل انسٹیبلٹی ہو, اور اس وقت جو عوام الناس کے اندر ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے, میں سمجھتا ہوں یوں تو ویسے ہم جب سے قیام پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہم استحکام پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ جی پاکستان ابھی نازک دور سے گزر رہا ہے. اللہ کرے یہ پاکستان کا نازک دور جلد ختم ہو جائے. لیکن جو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہے, میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے رسپانسبل ہمارے سیاسی قائدین اور ان کا وہ تمام طریقہ ہائے کار اس بات کا ذمہ دار ہے جو آج پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ عوام بھگت رہی ہے. ایک وقت وہ تھا کہ ہم بڑی آسانی سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آمریت کا ایک دور رہا, پاکستان کے اندر جو ہے فوجی گورنمنٹ جو ہے وہ آتی رہی, اس لیے ہمیں کام کرنے کے مواقع نہیں ملے. میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ آج آپ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے ایسٹس اس وقت جو اویلیبل آپ کی شعور کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں, یہ سب پاکستان کی آرمی کے دور میں بنا ہے. اور اتنا ہی کہہ دوں صرف, چونکہ آپ کا وقت مختصر ہوتا ہے, کہ جرمنی جیسے ملک کو پاکستان نے قرضہ دیا, اور یہ کس دور میں گیا؟ یہ ایوب خان کے دور میں ہوا. آپ کے جتنے بھی ڈیمز وغیرہ جو کچھ بھی, جیسے میں نے پہلے کہہ دیا, ایک اپروکسیمیٹلی ایک فگر میں نے کہا ہے آپ سے کہ جتنے بھی ایسٹس اس وقت وطن عزیز پاکستان کی دھرتی پہ ہیں وہ سارے آپ کے انہی آمرو کے دیے ہوئے ہیں. اسی فوجی دور کے اندر یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں. آپ مجھے پولیٹیکل دور میں کوئی چیز کر کے دکھا دیجئے کسی بھی سیاسی حوالے سے, تو کوئی کچھ نہیں ہے. تو سیاستدان زید محمود صاحب اس کے ذمہ دار ہیں جو اس وقت پاکستان کے حالات. سر جرمنی کے قرضے کے بعد ملک 2 لاکھ بھی ہوا تھا, تو اس کی سیاسی قیادت ذمہ دار ہے؟ بالکل اس کی سیاسی قیادت ذمہ دار ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آرمی کے اندر تو آپ نے بیگ سے, میں اگر آپ نے اس وقت 2 لاکھ کی بات کر رہے ہیں تو میں کارگل کو بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ کارگل کا کس نے کہا تھا کہ جی آپ سرنڈر کریں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بھی کئی چیزیں آئی ہیں, لیکن پاکستان کو 2 لاکھ ہونے کے پس منظر میں یہ آپ کی سیاسی سوچ ہے, اور انہی لوگوں کے کہنے پہ جناب جنرل نیازی صاحب نے ہتھیار پھینکے تھے, اور ان کے تمام ذمہ داران سے پوچھیں کہ آج جنرل نیازی صاحب نے کس کے کہنے پہ ہتھیار پھینکے تھے. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں سر کوئی سیاسی قیادت پراپر طریقے سے یوں سمجھے کہ گروتھ ہی نہیں کر پائی آج تک, کچھ سیاسی لیڈر اس طرح آ ہی نہیں سکا. تو پرسیپشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی استحکام آنے ہی نہیں دیتی, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل, میں اس آپ کے سوال سے بھی, اور پبلک پرسیپشن جس کا آپ نے ذکر کیا, ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاون ضرور ہے اور معاون ہونا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے. وطن عزیز کے استحکام کی جن لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہے, حلف لے رکھا ہے, اللہ رب العزت کا کروڑ بار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری یہ پاک فوج کا ادارہ ہی واحد ادارہ اس وقت پاکستان کے ایسڈ میں ہے جس سے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن طاقتیں 1000 بار سوچتی ہیں
کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی تو ہمیں اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر ہم اسی سینیریو میں پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھ لیں, اسی سینیریو میں باقی کچھ ذمہ داران ہیں ان کو دیکھ لیں, تو ان کے پلے تو ککھ بھی نہیں. آپ تو ماشاءاللہ میڈیا سے ریلیٹڈ, آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحافی نے اپنے اخبار کا ٹائٹل دیا تھا پاکستان برائے فروخت. پھر اس صحافی کا کیا ہوا؟ پھر ان تمام تر سیاستدانوں کا جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں اور بغیر اقتدار کے بھی اپنی جو ایک ان کی پولیٹیکل ہسٹریز ہیں اس کے اندر جو ایک انتہائی افسوسناک کردار ادا کیے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے. اگر یہاں پاک فوج بالکل مداخلت نہ کرتی تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی داستان بھی نہ ہوتی. داستانوں سر 9 مئی کی داستان پہ بات کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد جتنے بھی پرچے چھوٹے سیاسی ورکرز پہ ہوئے یا ایم این اے ایم پی ایز جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان تھے, چھوٹے لیول سے لے کے سیکنڈ لائٹ یا عمران خان تک جتنے مقدمے ہوئے, سر جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے, اور حال ہی میں عثمان ڈار جو ہے وہ کامران شاہد کے گھر سے برآمد ہوا, تو جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس سے سارے پرچے وہ یعنی سیدھا وہاں سے گھر جاتا ہے. تو پھر یہ کون سی چمتکاری, کون سی طاقت ہے سر جو ایک پریس کانفرنس کے بعد کلین چیٹ دیتی ہے, اور پریس کانفرنس نہیں کرتے تو بچے بھی مرتے ہیں, گھر کی عورتوں کو بھی زد و کوب کیا جاتا ہے؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو کون ہے؟ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, سب سے پہلی بات یہ ہے زاہد محمود صاحب کہ کچھ حقائق کو ہم غلط ملت کر کے پبلک کرتے ہیں, اور اس کی جو نیگیٹو ایک پرسیپشن بلڈ ہوتی ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی ادارے کا رسپانسبل آ کے اس کا جواب دے, حالانکہ ادارے کے رسپانسبل جواب دیتے رہے ہیں. جہاں تک ثانیہ 9 مئی کا تعلق ہے, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اور دیگر جتنے بھی چینل ہیں, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا اور آپ کا پرنٹ میڈیا جتنا بھی ہے, وہ سب کا سب شواہد کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا. اس میں جتنے ذمہ داران تھے, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بالعموم ہوں اور پی ٹی آئی پارٹی کے بالخصوص تھے, ان کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں. آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ اگر وہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا پارٹی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے سیدھے گھر جاتے ہیں, تو وہ سیدھے گھر جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ ایسا یہ پرسپشن درست نہیں ہے سر. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. ان کے اوپر جو مقدمات ہیں, ایک بندہ جب سرنڈر کرتا ہے, جب کہتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں, تو ظاہر ہے جو ٹرائل چل رہا ہے, جو مقدمات چل رہے ہیں, جو معاملات چل رہے ہیں, وہ چلیں گے تا وقت کہ وہ ایک لیگل پروسیس, لیگل فارمیلٹی کلیئر. سر وہ ایک چٹھی مل جاتی ہے, بس کلیئر ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ اس جماعت کے ساتھ تھے جس جماعت نے 9 مئی کو پاکستان کے ایسٹ کے اوپر, پاکستان کی شناخت کے اوپر, پاکستان کے استحکام کے اوپر حملہ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, چلیں وہ جس نے کہا تھا وہ دیکھا جائے گا. لیکن آپ نے یہ کہا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی, میں تا عمر سیاست سے بھی اور اپنی اس ساری پوسٹ سے بھی اور اپنی اس ساری ذمہ داری سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. مجھے ایک بندہ بتا دیں جس کو جناب کورٹ سے بھی کلیئر کر دیا گیا ہو, مقدمات سے بھی کلیئر کر دیا گیا ہو. سر کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے سر, قاضی صاحب ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہو اور اس کے بعد اس نے کوئی تاریخ بھگتی ہو. اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آزاد ہے, گھوم پھر سکتے ہیں, اپنے بزنس, اپنے معاملات, سارا کچھ. اور زیادہ تر لوگ تو خیر استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے. سر یہ تو ساری چیزیں ریکارڈ پہ. ہاں, استحکام پاکستان پارٹی یا دوسری چیز یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس طرح کا کردار کہ وہ کسی خاص جماعت کو دبانے یا کسی خاص جماعت کو ابھارنے کی کوشش کر رہی ہو, یہ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان اسی وجہ سے پروان نہیں چڑھ سکا. ٹھیک ہے, میں ان سیاستدانوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی لڑائیوں میں جا کر کے اداروں کو یہ کہتے رہے کہ خدا را آپ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں اور اس سلسلے میں ہماری معاونت کریں. یہ قطعی طور پر درست نہیں تھا کہ کوئی ادارہ ان کی بیک پہ کھڑا ہوتا. یہ بھی ایک المیہ ہے جس سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی ادارے کو مورد الزام ٹھہرانا کہ وہ اسپیشلی کسی جماعت کو نیست و نابود کرنے یا کسی جماعت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے آ رہی ہے,
یہی تو پرسپشن ہے جس نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا. یہی پرسپشن ہے جو اس وقت ایک جس کو بے چینی کی کیفیت یا ایک افراتفری کی کیفیت کہا جا سکتا ہے, بے یقینی کی کیفیت کہا جا سکتا ہے. بھائی ادارے تو حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. ادارے جو ہے وہ خود کوئی ادارہ جو ہے ریاست کے اندر, ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے بڑے مطلب ہے کہ قوانین کو مسمار کر دیں گے اور بالکل اپنی اس کو, میں کیا کسی جماعت کو یہاں مورل الزام یا اس کی کسی پی ٹی آئی کے چیئرمین کو یا دوسرے کو نہیں کرتا, لیکن ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, کچھ حقائق ہے جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. چلیے سر آگے بڑھتے ہیں. یہ لاکھوں علماء کے وارث کہلائے جانے والے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے, سچویشن چل رہی ہے, وہاں پہ مجاہدین نے قبضہ بھی کیا ہے, کچھ اسرائیلی فوج کو شکست بھی ہوئی ہے. بعد میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اس وقت مجاہدین جو ہیں وہ یعنی اس سچویشن میں کہ غالب ہے وہاں پہ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو لاکھوں علماء کے وارث ہیں, ان کا کہنا ہے, انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہودیوں کے جو ہے یہودیوں کے حوالے سے کہ جی ان انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے, ان کی عورتوں, بچوں اور جو غیر مسلح لوگ ہیں ان کو نہ مارا جائے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ بیان ٹھیک دیا انہوں نے؟ جی میں آپ سے ایک عرض کروں, ہم اصل میں کچھ چیزیں کسی خاص پروسپیکٹ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کامن سوچ رکھیں, ایک بیسیت مجموعی ایک کسی بات کا لحاظ یا خیال کریں, تو یقین کریں کہ ہماری کوئی وابستگی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ خالصتاً حق کی بات کرنی چاہیے. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے, بے شک, اور قرآن پاک میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, خدا کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. بے شک, بے شک. تو اللہ کا دین تو امن اور شانتی کا پیغام دینے والا دین ہے. یہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کو, کسی کی مذہب کے پیروکاروں کو یا مسلمانوں کے اندر یا حتیٰ کہ حیوانوں کے اندر بھی کسی کے اوپر ظلم, جبر یا بربریت کے خلاف اللہ کا دین اسلام. ٹھیک ہے جی. اب یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, اللہ کا دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی مت کریں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں برس ہا برس سے ظلم اور بربریت, سفاکیت اور انتہائی مظلومیت سے زندگی گزارنے والے جو فلسطینی ہیں, ان فلسطینیوں کی جو تگ و دو ہے, جو جد و جہد ہے, چاہے وہ حماس کی صورت میں ہے, چاہے وہ کسی گروپ کی صورت میں ہے, ان کے اوپر جو ظلم اور بربریت کیا گیا, اور انٹرنیشنل لیول پہ اقوام متحدہ سمیت جتنے بھی ادارے ہیں اس نے ان کو ایکسیپٹ کیا کہ واقعی یہ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں, اگر انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف آخر آواز اٹھائی اور کوئی اقدامات بھی کیے, تو پوری دنیا کا ہر شخص, ہر مسلمان جو ہے وہ ان کی حمایت کی بات کرتا ہے اور حمایت کی بات کرے گا. ہم سلام پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کو, ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی عوام کو جنہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف ایک ظالم اور سفاک گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور اس کے اوپر بڑے مضبوط اپنے ارادوں کا اظہار بھی کیا. اب اس ضمن میں یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ روس بھی اس کی حمایت میں انشاءاللہ آ رہا ہے سامنے, ایران بھی آ رہا ہے, بلکہ سعودی عرب جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کا, ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. تو کوئی شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان, تو وہ ایک پولیٹیکل سینیریو میں کچھ لوگوں نے اگر اس چیز کو لی ہے تو وہ ظاہر ہے کہیں گے کہ بھائی مولانا جو کو چاہیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سابقہ گورنمنٹ جو تھی وہ تو صہیونی اور یہودی طاقتوں کی اعلی کار تھی, انہوں نے تو ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کا ساتھ دیا, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے اور انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے سپورٹ کیا. لیکن یہاں پر ان کا بیان جو ہے وہ انتہائی معنی خیز حیثیت میں کم از کم ایک پولیٹیکلی مائنڈ سیٹ کے لوگوں میں گیا کہ یار مولانا صاحب جو ہیں ان کو آخر کیا ہو گیا کہ کسی ایک طرف تو ٹھہریں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ان کی بات کو دیکھا جائے. لیکن انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ جی مسلمان جو ہے وہ امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے, تو بالکل دیتا ہے.
فلسطینیوں نے اسرائیل کے اور حملے نہیں کیے یا ظلم نہیں کیے, ظلم نہیں, فلسطینیوں نے کبھی غصہ نہیں کیا, یہودی کر رہے ہیں مسلسل. جی جی سمجھ آئی. اور مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے اس کو آج تک انہوں نے جو ہے نا گھیرے میں لیا ہوا. تو بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ کیا مطلب ایسے بات کریں. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ مولانا کو اپنے اس بیان کے اوپر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل, ریلائبل اور ڈیپینڈیبل وضاحت کرنی چاہیے. زبردست. سر آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا آپ کی جو آپ تھوڑا سا اٹیچ بھی ہیں ریئل اسٹیٹ سے بھی ہے, ویسے آپ اور سروسز بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں. سر یہ پاکستان کے اندر سوسائٹیوں کی ایک بھرمار ہے, اسپیشلی ہم راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مختلف سوسائٹیز کے ساتھ, آپ کی اپنی بھی سوسائٹیز ہے, کراچی سے آپ نے شروع کی. سر یہاں پہ کوئی میکانزم نہیں ہے کہ زرعی زمین کے اوپر سوسائٹیاں بن رہی ہیں, تو یہ سر کیا مطلب پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ سوسائٹیاں بن کے ہم اناج کے ایک دن محتاج ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ زید محمود صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی آپ نے کہا کہ پاکستان کا کی کیا بقا ہے اور کیا اس کا مستقبل ہے, یہ تو اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل اور بائی لاز جو ہیں ہمارے ہاں, اور جو حدود و قیود ہیں, اور جو طریقہ کار متعین کیا گیا ہے, اس کا ٹوٹلی جو ہے یہاں پہ فقدان اور بحران یہ ہے کہ لوگ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ زرعی زمینوں کے اوپر ہاؤسنگ پروجیکٹ کا بالکل بہت بڑا نقصان ہوگا, اور یہ ہم نقصان بھگت بھی رہے ہیں اس وقت, بھگت بھی رہے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے بائی لاز کے اندر جو پرابلم ہے زید محمود عبید صاحب, وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے. ادارہ چاہے آر ڈی اے ہو, کے ڈی اے ہو, سی ڈی اے ہو, ایل ڈی اے ہو یا جی ڈی اے ہو, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ خود اپنے ہی متعین کیے ہوئے قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. خود ہی جب یہ سوسائٹیاں بن رہی ہوتی ہیں, جب یہ ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہوتا ہے, جب ان کی پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے, اس وقت یہ ادارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہاں چلے جاتے ہیں. یہ وہیں پہ ہوتے ہیں, یہ لوگ جاتے ہیں, ان کو اپلیکیٹ کرتے ہیں, اور ساتھ میں ایک لفافے بھی ہوتے ہیں, اور سارا کچھ ہوتا ہے. تو چل سو چل, پیسہ تو عام بندے کا لگا ہوا ہے. پلاٹ تو ایک غریب آدمی نے لیا, اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ انسٹالمنٹ دیتا رہا. پھر جب یہ لوگ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, کروڑوں روپے کی عمارتیں گراتے ہیں, لاس کرتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن کروڑوں اربوں روپے عوام کے بھی مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گلشن سٹی کیا ہے سر؟ گلشن سٹی آپ کی سوسائٹی؟ جی بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ سوال ہے زید محمود صاحب آپ نے کیا. گلشن سٹی بیسیکلی سبتا پاکستان ٹیسٹ جو ہے یہ 2008 میں ماشاء اللہ ہمارا رجسٹرڈ ہوا. سبتا پاکستان جس کا وائس چیئرمین, جس کا میں وائس چیئرمین ہوں. ہمارے اس ٹیسٹ کے یوں تو اور بھی اغراض و مقاصد ہیں. جو اس کا نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ ہم عامت الناس, جو ایک پرائمری اور مڈل طبقہ جو ہے, جو اس مہنگائی کے عالم میں جو ایک وقت کے آٹے کے لیے پریشان ہے, ہم یہ چاہتے ہیں اٹیچ ٹو سٹی, مڈ ٹو سٹی, ریلیٹڈ ٹو سٹی, تمام بیسک ریزیڈنشل فیسلٹیز کی اویلیبلٹی میں ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں. تو سبدا پاکستان ٹرسٹ جو ہے ہیلتھ, ایجوکیشن اور شیلٹر میں ان کی معاونت کرتا ہے. ہم اپنے تمام ممبرز کو جو ہے اس پورشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو شیلٹر کا سبجیکٹ ہے نہیں, اس کا نام گلشن سٹی ہے. ہم کو بلڈر ڈیولپر کو مافیا میں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہم اپنے سبدا پاکستان ٹرسٹ کے بیس پہ ہم اپنے ممبرز کو پلاٹس دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہمارا یہ شیلٹر کا پلان ہے, اس کو بھی ہم ریلیٹڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اس کے جو بائی لاز ہیں, جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو لیگلیٹیز ہیں, اس کو فیس اور فالو کرتے ہوئے ہم نے کہا جیسے مین 100 فٹ کا بلو ورڈ ہے, 40 اور 30 فٹ کی اسٹریٹس ہیں, اسی طرح گریو یارڈ ہے, سکولز ہیں, کمیونٹی سینٹر ہے, پارک ہے, اور باقی ساری اور کمرشل ہر چیز ہم اسی طرح دے رہے ہیں جس طرح ایک کوئی ویل ڈیولپڈ سوسائٹی دیتی ہے. تاکہ اگر کوئی مڈل یا پرائمری درجے کا بندہ آتا ہے تو اس کو ایک باؤنڈری وال کے اندر یہ ساری فیسلٹی جس طرح باقی سوسائٹیاں دیتی ہیں اسی طرح ہم پرووائڈ کریں گے, تاکہ ان کو کہیں سے بھی یہ جو ہے جس کو کم تری کا احساس نہ ہو, وہ یہ نہ کہیں کہ یار ہم نے کسی جگہ جہاں پہ جگہ لی ہے وہاں پر بالکل ایسی. اچھا, بنیادی طور پہ یعنی یہ ویلفیئر کا جو ہے پروجیکٹ ہے اور اپنے ممبران کو فیسیلیٹیٹ کرنے. ایگزیکٹلی سر. سر جمہوریت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ کوئی ایک لائن میں جواب دیں, جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ جس طرح وہ اے آر وی والے ایک صاحب ہیں وسیم بادامی صاحب, وہ کہتے ہیں میرا معصومانہ سا سوال.
تو یہ آپ کا معصومانہ سا سوال ہے، لیکن یہ بڑا اس کے اندر بڑی وسعت ہے جناب، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن میں آپ نے فرمایا کہ ایک لائن کے اندر تو سمپل جمہور جو ہے وہ بیسیکلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما راء المسلمین حسن فهو عند اللہ حسنہ. جو چیز لوگوں کے نزدیک اچھی ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہمارے پاس میسج پہنچا ہے جمہوریت کی خد و خال کا، یا ایک پرسپشن ہے یا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں زیادہ لوگ، جس میں میکسیمم پاپولیشن جس بات کو سپورٹ کر رہی ہو اس کو اڈاپٹ کرنے کا نام جمہوریت ہے. لیکن مذہب یہاں سے تھوڑا سا اور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. مذہب یہ کہتا ہے کہ سچ پہ، حق پہ، حقیقت پہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ جس چیز پہ جمع ہوں. اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ 100 لوگ جو ہے اب وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی بت کی پوجا کر رہے ہوں تو آئے کہ بندہ کہ جی 99% جو لوگ ہیں وہ تو جو ہے نا وہ فلاں بت کو پوج رہے ہیں، آپ ایک اللہ اللہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بات نہیں ہے. مذہب نے اس کو کیٹیگرائز کر کے کہا کہ سچائی کے اوپر، حق کے راستے پہ میکسیمم لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے. جس طرح میں حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ ما راء المسلمین حسن فهو عند اللہ حسنہ، کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہوں وہی چیز اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اچھا سر، قاضی صاحب آخری سوال ہے میرا آپ سے جی کہ ایک انٹلیکچوئل پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں کہیں نہ کہیں ایک مڈل کلاس کا کردار ہے. کیونکہ مڈل کلاس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں بدامنی ہے، لاقانونیت ہے. مڈل کلاس وہ والی جو صبح گھر سے اٹھتی ہے 8-9 بجے جا کے اپنی دکان کھولتے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں، یا 9 to 5 والی جاب شام کو آ جاتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم گھام کے ان کی لائف چل رہی ہے. اور یہ تعداد تقریباً 50% شاید پاکستان میں ہے، 10%. تو یہ سر پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار یہ مڈل کلاس. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو زاہد محمود صاحب یہ گزارش کروں، جیسے آپ نے فرمایا تھا ابھی جمہوریت کو ایک لائن میں پوچھنے کی بات وہ پوچھی تھی، بالکل ریلیٹڈ ٹو دس سبجیکٹ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہاں ہمارے ہاں الیکشن کا جو طریقہ ہائے کار ہے اس کے اوپر بھی قبضہ ہے، اور ایک عام بندے کو اس کی رائے دینے کا حق ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ پرائمری طبقہ، یہ مڈل طبقہ اپنی رائے دینے میں اس اصول کو اپنائے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ امانتیں اہل لوگوں کو دو، تو آپ یقین کریں کہ ہمارا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. ہم نے یہ جو حکمران چنے ہیں یہ اللہ نے لفافہ بنا کے آسمان سے نہیں بھیجے، یہ میرے اور آپ کے پسندیدہ سیاستدان ہیں. ان کو کس نے ووٹ دیا؟ فرشتوں نے دیا. نہیں بالکل. میں اس طرح نہیں جانا چاہوں گا کہ الیکشن کے اندر دھاندلیاں کیسے ہوتی ہیں. میں اداروں کی انٹرفیئرنس کی بات بھی نہیں کروں گا، میں کوئی بھی بات نہیں کرتا. میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ قاضی فداء حسین ہاشمی اگر ووٹ دے تو کس کو دے اور کیوں دے. اگر میں اس سچائی پہ آ جاؤں تو تب میں مسلمان ہونے کا جو ہے حق ادا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں لا پہلے ہے، لا نہیں ہے. یہ نفی ہم جو کر رہے ہیں اس خوف کی، اس خوف کے بت کی، اس نظریے اور فکر کی نافی کر رہے ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے کہ اگر میں نے ووٹ نہ دیا تو میری تو نوکری چلی جائے گی، اگر میں نے ووٹ نہ دیا میں تو مارا جاؤں گا. تو یہ وہ لا ہی نہیں کہا ہم نے، اور اس کے بعد الہ، اور اس کے بعد الا اللہ، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ. یہ لمبی بات ہے، ہم لا میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے لا ہی نہیں کہا. الہ کرنا یا وہ آگے جانا بڑی دور کی بات ہے. اگر آج بھی پاکستان کی پرائمری کلاس، پاکستان کا مڈل طبقہ اور ہر پاکستانی سچائی کے ساتھ اہل کو ووٹ دے تو آپ یقین کریں پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا. یہاں لوگ خریدے جاتے ہیں، یہاں لوگ بیچے جاتے ہیں، یہاں اسمبلیوں میں منڈیاں لگتی ہے، اور یہاں طرح طرح کے جو حالات ہیں اس کے اوپر آپ کون سا سوال کریں گے عبید صاحب، اور میں کس کا آپ کو جواب دوں؟ کاش کہ ہم سچائی اور حق کے اوپر چلنے کی تربیت حاصل کر لیں اور یہ ہمارے اندر یہ آ جائے کہ ہم نے اہل کو ووٹ دینا ہے، بس بات ہی ختم ہو جائے گی اور پاکستان انشاءاللہ ہمارا وطن ترقی اور خوشحالی کے مناظر ضرور طے. بہت شکریہ قاضی فداء حسین خان صاحب. آپ قاضی صاحب کی باتوں سے اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گرین پاکستان.